ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اللہ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے اور ہمیں جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جس میں رب کریم نے مومنوں سے براہ راست بات کی ہے، مسلمانوں سے براہ راست بات کی ہے اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ وہ ہم نے انشاءاللہ سیریز کو لے کے چلنا ہے اور ہم نے اس بیان کا یا اس ٹاپک کا نام رکھا ہے قرآن کی باتیں۔ تو پہلی آیت ہم کور کر چکے تھے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے شاندار انداز میں سورہ بقرہ کی وہ آیت تھی جس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اے ایمان والو پیارے آقا سے بات کیسے کرنی ہے، ان کو راعنا نہیں کہنا، ان کو انظرنا کہنا ہے۔ آج جو ہم نے آیت پڑھنی ہے قرآن پاک کی، جس آیت کو سمجھنا ہے، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، پارہ نمبر 2 ہے اور آیت نمبر 153 ہے۔ بیوٹیفل آیت اینڈ سو مینی گڈ لیسنز فرام دیٹ آیت۔ اب وہ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ 2 اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا، کہتے ہیں نا، نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اگر کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی یا کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا تو آپ اب اس کو کیا کرتے کہ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا، ان کے ساتھ خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ یہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے
جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پر بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ It means namaz is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی آپ کی، نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گیا، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی ہیں؟ تو کہا جی۔ تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس 2 فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ اب انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کریں گے، میں نہیں کہتا، ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو پورا قرآن ایک بار تو زندگی میں ہم نے ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا ہوتا۔ یار کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا، جتنا نماز میں قرآن پڑھتے ہیں اتنا تو سمجھ لیتے، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے، قرآن کی چند مشہور سورتوں کا معنی تو پتا ہوتا۔ مگر خشوع و خضوع کا تو عالم یہ ہے کہ نماز میں دھیان ہی کہیں اور ہوتا۔ لوگ کہتے بھی ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا۔ وہ مشہور چٹکلا ہے نا کہ ایک صاحب آئے، عشاء کی جماعت چلی گئی، رونے لگ گئے، تو نمازیوں نے کہا یار نہیں رو بھائی، اتنی نماز سے محبت، اتنی جماعت سے محبت کہ جماعت چلی گئی اب رو رہے۔ کہتے یار بات یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ روز دکان بند کر کے عشاء کی جماعت میں آتا تھا، امام صاحب 4 رکعت پڑھاتے تھے، میں پورا حساب ملا لیتا تھا، اب جماعت تو چلی گئی، اب حساب کب ملاؤں گا اور نماز کب پڑھوں گا؟ ایکچولی نماز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ آپ کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس، بڑے سیٹھ کے پاس، جس کے پاس آپ کی فائل رکی ہوئی ہو، اس افسر کے پاس جائیں تو دھیان کدھر ہوتا ہے؟ بالکل اس کی طرف فوکس، ہاتھ بندے ہوئے، سر میرا چھوٹا سا کام، پلیز پلیز سائن کر، اتنی اس سے لجاجت، اس کی طرف فوکس۔ اور خدائے احکم الحاکمین کے دربار میں آنا، دھیان کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ خود سوچو، شرم آنی چاہیے۔ جس کا نماز میں دھیان کہیں اور ہوتا، اس کو خود ہی اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے، اور یہ شرم ہی، یہ گلٹی ہی تمہیں دھیان دلا دے گی، تمہیں خشوع دلا دے گی۔ اور دوسری بات کہ آپ ایٹ لیسٹ کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر سے 2-3 بار پڑھ لیں، جب پتہ چلے گا نا کہ آپ بات کیا کر رہے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب آپ قرآن کے ساتھ ہوں گے، نور کے دریا میں تیر رہے ہوں گے، رحمان کی بات ہو رہی ہے، رحیم کی بات ہو رہی ہے، اب اللہ سے التجا ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب آگے چلیں گے، اے اللہ اس راستے پر چلا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں کا راستہ ہے، اس راستے سے بچا لے جو تیرے غضب والوں کا راستہ ہے۔ اب جناب رحمت کی آیتیں آئیں گی، دل جھومنے لگے گا، عذاب کی آیتیں آئیں گی، آنسو بہنے لگیں گے۔ واللہ میری بات کو سمجھ لو، جس کو قرآن سمجھ آنے لگ گیا نا، کبھی کبھی جب اچھا قاری تلاوت کرتا ہے، امام صاحب تلاوت کرتے ہیں نا، جن کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ کہتے امام صاحب رکوع میں نہ جائیں، اور تلاوت کریں، اللہ کی اور باتیں سنائیں، ہمیں اور قرآن کی باتیں سنائیں، کیونکہ قرآن کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جس کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے،
اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ پلیز قرآن سے ایسی دوستی کرو. اور میں آپ کو کوئی بہت بڑا کام نہیں بتا رہا، کم از کم 30واں پارہ ترجمہ تفسیر، اب تو صراط الجنان آ گئی ہے، حاصل کر لے، پڑھ لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. واللہ جس کو نماز سمجھ آنے لگ جائے گی اس کو نماز کا مزہ ہی اور آتا ہے. سبحان ربی العظیم جب وہ کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عظیم رب کی تعریف کر رہا ہوں، تو بعض اوقات تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. سجدے میں جا کر سر جھکا کر سبحان ربی العالی جب دل کی گہرائیوں سے بندہ ادا کرتا ہے تو اللہ کو گویا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ سر بھی تیرے دربار میں جھکا دیا، اب میں نے سب کچھ تیرے دربار میں جھکا دیا ہے، اپنا سراپا تیرے بارگاہ میں جھکا دیا ہے. اے اعلیٰ رب، اے مالک، اے خالق، اے سب سے بڑے مولا، اب مجھ پر نگاہ رحمت فرما دے. ناظرین، آپ جانتے ہیں 2 کام ایسے ہیں جو شیطان پر بڑے بھاری ہیں، شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک اذان اور دوسرا نماز. جی ہاں، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور نماز تو اس کی ناک رگڑوا دیتی ہے. مگر ایسا بدبخت جو نماز اور اذان سے اتنی تکلیف محسوس کرتا ہو، اس نے ایک بار ایک بزرگ ہستی کو نماز کے لیے جگایا. جی ہاں ناظرین، بڑا یونیک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک بار آپ آرام کر رہے تھے، فجر کا وقت ہوا تو کسی نے آپ کو جگایا. آپ اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے پوچھا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ تو آواز آئی کہ میں شیطان ہوں. تو آپ نے کہا اے بدبخت، تیرا کام تو نماز قضا کروانا ہے، تیرا کام تو اللہ رسول کے کاموں سے دور کرنا ہے، تو نے مجھے نماز کے لیے کیسے جگایا؟ اب شیطان نے بہانے بنانا شروع کی کہ میں تو پہلے سے ہی نیک تھا، میں تو پہلے سے ہی نیکی کے کام کرتا ہوں، میں تو نماز کے لیے جگانا پسند کرتا ہوں. مگر آپ جانتے تھے کہ یہ شیطان مکار ہے اور یہ اس کا کوئی خاص وار ہے. اللہ والے تو شیطان کے واروں کو پہچان لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیوں جگایا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے لیے نہ اٹھتے تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کو نماز سے کتنی محبت ہے. نماز قضا ہونے کی وجہ سے آپ خوب گریہ وزاری کرتے، اللہ کی بارگاہ میں خوب روتے، اور اللہ کریم آپ کی وہ گریہ وزاری کو قبول فرما کر آپ کو ایک نماز کا گناہ تو معاف فرماتا، مگر ہزاروں نمازوں کا ثواب بھی عطا فرما دیتا. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا، کیونکہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کو زیادہ نیکیاں مل سکیں. پیارے اسلامی بھائیو، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بڑا درس ہے، کیونکہ شیطان پہلے تو ہمیں نیکیاں کرنے نہیں دیتا. اچھا، پھر ہم نیکیاں کرنے لگ جائیں تو وہ نیکیوں میں کمی کروانے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں بہت سارے لوگ جو نماز شروع کرتے ہیں تو سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر نوافل کم ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کی سنتیں کم ہو جاتی ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر نماز بھی چلی جاتی ہے. تو شیطان کے واروں کو سمجھیے، اول تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، نیکی کرے تو اس نیکی میں کمی لانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بڑا مکار ہے. ہمیں شیطان کے واروں کو سمجھنا ہے. اب دیکھیں نا، کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں سارے ہی تقریباً نماز پڑھ رہے تھے، روزے ہو رہے تھے، عبادتیں ہو رہی تھیں، مگر کتنی بڑی تعداد ہے جو اب رمضان کے بعد مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی. ایسا لگتا ہے نا کہ شیطان اپنے واروں میں کامیاب ہو گیا. اسٹرانگ بنیے، ہم رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم رمضان کے بعد بھی رب کے بندے ہیں. نماز صرف رمضان میں تو فرض نہیں ہے نا. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد کو آباد کر دیتے ہیں، اور ایک چاند دیکھ کر ہم مسجد کو ویران کر دیتے ہیں. آئیے ایک بار پھر مسجد سے رابطہ جوڑیے، شیطان کے واروں میں نہ آئیے. مسجد نبوی شریف میں اگر آج بھی کوئی حاضر ہو جائے تو اور آج بھی وہاں جائے تو اس کو کیا کچھ ملتا ہے، ذرا سنیے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں متواتر یعنی کنٹینیوسلی ادا کی، اس کے لیے جہنم اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں، جو پاک و صاف ہو کر میری مسجد میں نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا، یہاں تک کہ اس میں نماز ادا کی، تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے. یہ جو حدیث ہے نا ناظرین، مجھے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک بار میں مسجد نبی شریف میں حاضر تھا، میرے ساتھ ہی ایک بڑے نورانی چہرے والے عربی بزرگ موجود تھے. تھوڑی بہت عربی اور انگلش میں ان سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے. وہ رہتے مدینے کے تھے اور مدینہ منورہ ہی کے رہائشی تھے.
غالباً انہوں نے بتایا کہ میری عمر 55 سال ہے. اچھا، ان کچھ دنوں کے بعد حج کے دن آنے والے تھے، تو میں نے پوچھا کہ آپ نے کتنے حج کیے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے زندگی میں ایک ہی حج کیا. میں نے کہا مدینے میں رہتے ہیں، حج کو نہیں جاتے؟ کہتے ہیں مجھے حج کو جانے کی کیا ضرورت ہے، جو فرض ہے وہ ادا کر لیا ہے، باقی روزانہ 5 حج کا ثواب کماتا ہوں. کیونکہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز حج کا ثواب ہے. اور ان کا جو جملہ تھا نا وہ تڑپا گیا. وہ کہتے ہیں میں مدینے سے باہر نہیں نکلتا کیونکہ مجھے یہیں مرنا ہے، مجھے جنت البقیع میں جانا ہے. اللہ اکبر. میں صحیح بتاؤں ناظرین، کئی اہل مدینہ آج بھی ایسے ہیں جن کی زندگی کا اب مقصد ہی یہی ہے، وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں جاتے. ہائے ہائے، ان کو یہیں مرنا ہے، وہ آقا کے قدموں میں رہنا چاہتے ہیں اور جنت البقیع ان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے. تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. پھر جب شبلی رحمت اللہ تعالی میرے پاس آئے تو میں نے درود کے متعلق مذکورہ بات ان سے پوچھی، تو انہوں نے بھی ایسا ہی بیان کیا کہ ہاں میں یہ آیت پڑھتا ہوں اور پھر 3 بار درود پاک پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. درود پڑھنے والوں پر، نبی پاک کی شان بیان کرنے والوں پر میرے آقا کیسے مہربان ہیں. کاش ہم کثرت سے درود پاک پڑھنے والے اور ایسے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نگاہ کرم بھی ہمیں مل جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لیں. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں، مزہ یہ ہے کہ آقا اپنی غلامی میں قبول فرما لے. وہ شعر ہے نا، یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے 2 جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. کاش آقا قبول فرما لیں، پھر زندگی اور موت کا لطف دوبالا ہو جائے گا. ایک اور خوبصورت واقعہ سن لیجئے کہ حضرت ابو البواہب رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم 1,00,000 کی شفاعت کرو گے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ شرف مجھے کیسے حاصل ہو گیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ثواب کا بدلہ جو تم درود و سلام پڑھ کر مجھ پر بھیجتے ہو. اللہ اکبر. اللہ. یعنی یہ کیا کیا کرتے تھے کہ درود پاک پڑھتے اور پھر اس کا ایصال ثواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیج دیتے. تو ایک اور انداز پتہ چلا کہ درود بھی پڑھنے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کرنی ہے کہ مولا اس درود پڑھنے کا جو مجھے ثواب ملا ہے میں یہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں ایصال کرتا ہوں. انشاءاللہ سونے پہ سہاگا، نور علی نور ہو جائے گا. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں واقعات بھی سن لیے، کچھ درود پاک کی فضیلت پر مشتمل حدیث بھی سن لی. اب آئیے آج ہم آپ کو کون سا درود پاک یاد کروانا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں ہو سکتا ہے اس وقت آپ یہ بیٹھے بیٹھے سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے نا، درود پاک پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ میرا بڑا کریم ہے، کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے. پڑھتے رہیے گا. آئیے یاد کر لیتے، 3 بار پڑھ لیتے تو یاد بھی ہو جائے گا. اسکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے، آندھی چلتی تھی، کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی، نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے،
نبی پاک نماز پڑھا رہے ہیں, چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. اینڈ وین ایور اینی تھنگ بیڈ ہیپن یا گوئنگ ٹو بیڈ ہیپن, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے. ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو فرام ناؤ آن ورڈز میک یور پریکٹس کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے, اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے. تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا, اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے, اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے گا. مگر کرنا کیا ہے, صبر کرنا ہے. اچھا, اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے ہیں تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے, اور وہ کیا ہے, گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا, یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمیں کوئی برا بلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا. صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے. صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یا رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا, نارملی اگر غور کریں ہم گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہے, واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ, کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, جبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا, لیکن یہ تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ایک ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی
ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا. اب مثال دیتا ہوں, اس کی 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے, فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا ہے تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا ہے. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد کے میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2, 2.5, 3 گھنٹے بس. اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا ہے. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے, کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ہو ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے